تو اس ہارون رشید نے اپنے بیٹے سے جب یہ کہا کہ تو نے تو مجھے ذلیل کروا دیا، تو ہارون رشید کے بیٹے نے کہا ابا جی آپ نے مجھے ذلیل کروا دیا، آپ کی دنیا داری نے مجھے ذلیل کروا دیا، اب میں یہاں سے جانے کا کرتا ہوں، میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اور گھر سے نکل گیا۔ ماں نے پیچھے بھاگ کر ایک انگوٹھی دی جو بڑی قیمتی تھی، وہ انگوٹھی ساتھ لی اور نکل گیا، اور روزانہ صرف ایک دن ہفتے میں کام کرتا تھا، اور شرط یہ رکھتا تھا کہ میری شرط یہ ہے، مزدوری کی کس نے؟ بادشاہ کے بیٹے نے۔ بادشاہ کے بیٹے نے مزدوری کی صرف اللہ کے لیے، ہاں اللہ کے لیے صرف مزدوری کی، اور ایک درم ایک دانک یعنی تھوڑے سے پیسے لیا کرتا تھا اپنی مزدوری کے عوض، جو اسی دن کھا لے اور اگلے دن کے نہ ہوں۔ یہ تقوی اللہ ہمیں بھی نصیب کرے، یہ تقوی اللہ ہمیں بھی نصیب کرے تاکہ ہم بھی اپنی آخرت بنا سکیں۔ اس سے کم نہیں لیتا، نہ زیادہ لیتا نہ کم لیتا۔ ایک دن ایک بندہ آیا، ابو عامر بصری، ان کو مزدوری کے دیوار بنوانے کے لیے کچھ چاہیے تھا، تو وہ وہاں گئے، انہوں نے دیکھا یہ بیٹھا ہوا ہے، ان سے بات کی ہارون رشید کے بیٹے سے۔ آج کے وزراء کے بیٹے ذرا سامنے رکھیے اور ہارون رشید کا بیٹا سامنے رکھیے، وجہ کیا بنی اس کے دین پر آنے کی، اس کے نیک اور تقوی والے بننے کی؟ کیونکہ عابدوں کی اور نیک لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھا کرتا تھا، نیک لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھا کرتا تھا، بس اس وجہ سے اس کو اللہ نے ہدایت ایسی نصیب فرمائی کہ تقوی نے گھر کر لیا دل کے اندر۔ انسان ماحول مانگتا ہے، ماحول کی وجہ سے انسان اپنی زندگی بدل سکتا ہے، اپنے حالات بدل سکتا ہے، اور جب انسان برے ماحول میں رہتا ہے تو وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا۔ اچھے لوگوں سے اس کی سلام دعا ہوتی ہے، اس کی مجلسیں اچھی ہوتی ہیں، اس کی راہ گزر اچھی ہوتی ہے، تو لوگ اچھے ملنے کی وجہ سے، مجلس اچھی ہونے کی وجہ سے اسے توبہ کی توفیق ملتی ہے، اچھے اعمال کی توفیق ملتی ہے، ہاں توفیق ملتی ہے۔ پھر اس وجہ سے ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے کہ ہارون رشید کا بیٹا ہو کر ایک درم اور ایک دانک مزدوری لیتا اور کہتا میں نماز بھی پڑھوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی، دونوں شرطیں مان لی، نماز کی بھی چھٹی دوں گا اور یہ مزدوری بھی دوں گا، آ جاؤ۔ وہ آ گیا، اور آ کر اس نے جب دیوار بنائی، شام کو مزدوری لینے لگا، تو اس مالک نے دیکھا یہ تو دیوار 10 بندوں کا کام تھا جو اس نے اکیلے نے کر دیا۔ وہ بڑا حیران ہوا اور اس نے زیادہ پیسے دینا شروع ہوئے، وہ زیادہ پیسے دینے لگ گیا۔ اس نے پیسے جب زیادہ دیے تو اس نے زیادہ لینے سے منع کر دیا، اس نے کہا جتنا وعدہ کیا تھا اتنے ہی لوں گا، زیادہ نہیں لوں گا، اور چھٹی کا بھی ٹائم ہو گیا۔ یہ دوسرے دن دوبارہ ڈھونڈنے بھاگے، اس کو کام اچھا لگے اور اللہ کا بندہ ہو، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ نیکوکاروں کا ولی ہے میری بہنوں، اللہ ولی ہے نیکوکاروں کا ہے۔ جب کام اچھا ہو اور اللہ کا بندہ ہو تو پھر وہ ڈھونڈتا رہا، لیکن لوگوں نے کہا یہ جو ہے آپ کو نہیں ملے گا، یہ آپ کو نہیں ملے گا، یہ آپ کو صرف ایک ہی دن ملے گا، یہ ایک ہی دن مزدوری کرتا ہے، باقی دنوں میں یہ قرآن ہی پڑھتا رہتا ہے۔ وہ اس دن کا انتظار کرنے لگے۔ 8 دن بعد وہ دوبارہ اسی جگہ پہ قرآن پڑھتا ہوا ملا، انہوں نے انہی شرائط کے ساتھ دوبارہ لائے۔ اب ان کو تجسس تھا کہ اس نے 10 بندوں کا کام کیسے کر دیا، یہ ڈھونڈتے رہے، دیکھتے، چھپ کے دیکھتے رہے۔ انہوں نے دیکھا وہ ابھی گارا ہاتھ میں لیتا ہے، جو دیوار کو جوڑنے کے لیے گارا ہوتا ہے سیمنٹ کا، وہ ہاتھ میں لیتا ہے، اینٹیں خود بخود اوپر آتی ہیں اور جڑتی جاتی ہیں، جڑتی جاتی ہیں، کیونکہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ غیب سے فرشتے لگا دیتا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ چلتا ہمارے کام اللہ کہاں سے بنا رہا ہے، کیونکہ ہم اللہ کے ہو گئے ہیں تو اللہ کی ساری مخلوق ہماری غلام ہو جاتی، ساری مخلوق ہماری غلام ہو جاتی ہے۔ پھر یہ بندہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی بہت اونچے مرتبے والا اور اللہ کا ولی ہے، یہ کوئی عام بندہ نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا ولی ہے
جس کی خاص مدد کی جا رہی ہے، کیونکہ اللہ کے ولیوں کے کام اللہ غیب سے بناتا ہے. جو ہم کہتے ہیں نا بھائی کام ناممکن تھا پر ہو گیا، وہ پر نہیں ہوا، وہ کن سے ہوا. وہ کن سے ہوا جب ہم نے اس کے اپنے آپ کو اس کے ارے دنیا کے سامنے آپ بہادر بنیے، کسی کی نہ سنیے، لیکن جب آپ اکیلے ہونا جا نماز پہ ایک چھوٹے بچے کی طرح اللہ کے سامنے روئیں کہ یا اللہ میری اس بہادری کا سبب تو ہے، میری اس دلیری کا سبب تو ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ دشمن پہ اس کا رعب ڈال دیتے ہیں کہ پتہ نہیں اب یہ کیا کر دے، پتہ نہیں اب یہ کیا کر لے ہیں. تو اللہ رعب ڈال دیتے ہیں. پھر اس نے دیکھ لیا کہ یہ تو کوئی اللہ کا ولی ہے. انہوں نے اس کو 3 درہم دینے کی کوشش کی، یعنی جو ان کی ایگریمنٹ ہوا تھا اس سے زیادہ دینے کی کوشش کی. اس نے پھر بھی نہیں لیا. اس نے کہا جتنا وعدہ تھا اتنا ہی لوں گا، اور نماز کے لیے جا رہا ہوں اور میں پھر نہیں آؤں گا کیونکہ میری چھٹی ہو گئی. وہ نکلے تیسرے دن اس کو ڈھونڈنے، لیکن وہ نہیں ملے. جب ڈھونڈتے 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 وہ 8 دن گزر گئے تو لوگوں نے بتایا وہ تو بیمار ہے اور فلانی جگہ پر پڑا ہوا ہے. وہ اسے دیکھنے کے لیے وہاں گئے کہ کہاں ہے. کہا 3 دن سے بیمار ہے، فلاں ویرانے جنگل میں پڑا ہوا ہے. میں نے ایک شخص کو اجرت دے کر اس پر راضی کیا کہ مجھے جنگل تک پہنچا دے. وہ اب بتا رہے ہیں جو اس کو مزدوری کے لیے لے کر آئے تھے، وہ مجھے ساتھ لے کر اس جنگل ویران میں پہنچا تو میں نے دیکھا وہ بے ہوش پڑا ہے. آدھی اینٹ کا ٹکڑا سر کے نیچے رکھا ہوا ہے. کون ہے؟ بادشاہ کا بیٹا ہے، جس کے لیے پوری ڈاکٹروں کی ٹیم ہوگی ان کے محل کے اندر. لیکن بادشاہت چھوڑ کر فقیری کو اپنانے والا اس سنت پہ چل رہا ہے کہ ہمارے نبی کے لیے پہاڑ سونے کے بن جاتے. پر ہمارے نبی نے کس چیز کو ترجیح دی؟ اس چیز کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت میں زندگی گزار دی کہ آخری دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل نہیں تھا. پڑوسیوں سے حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں تیل مانگ کر لائی تو ہم نے دیا جلایا. آج ہماری زندگیوں میں کیا اتنی تنگی ہے جو ہم کہتے ہیں اتنی ہمارے اللہ نے ہمارے اوپر تنگیاں رکھ دی ہیں؟ اتنی تنگیاں رکھ دی نہیں ہیں ہمارے اوپر وہ تنگیاں. شکر ادا کریں، ساری آزمائشیں جھیل کر اپنی ذات پر وہ چلا گیا. جیسے ہم بچوں کو کہتے ہیں نا تمہارے باپ نے ساری آزمائشیں دیکھ لی، اب تم آرام سے کھا رہے ہو. اللہ کی قسم اس سے بھی بہتر یہ مثال اللہ کے نبی پہ بنتی ہے کہ اپنی ذات پر ہر آزمائش جھیل کر چلا گیا اور ہمیں کہا آزمائش نہ مانگنا، عافیت مانگنا، عافیت مانگنا، عافیت مانگنا. اور اپنی امت کے لیے دعائیں کرتا ہوا چلا گیا. جس کے گھر میں آخری موت کے وقت میں یہ عالم ہو کہ تیل نہ ہو دیا جلانے کے لیے، ہمارا یو پی ایس ذرا سا آف ہو جائے، ہماری لائٹس آف ہو جائے، ہمارا پیکج ختم ہو جائے، ہمارا کیا حال ہوتا ہے. پھر بھی ہم کہیں ہم تنگی میں ہیں، ہمارے پاس نعمت نہیں ہے. اپنے سے نیچوں کو دیکھیں، آپ کو نعمتوں کی قدر آئے گی. کبھی ہاسپٹل کی ایمرجنسی کے گیٹ کے آگے جا کر بیٹھ جائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا نعمتیں ہوتی کیا ہیں. نعمتیں ہوتی کیا ہیں. مجھے تو شکر کرنا چاہیے تھا، ہمیں تو شکر کے مقام پہ ناشکری ڈال دیتا ہے شیطان. پھر اس کو دیکھا کہ وہ بیمار پڑا ہے. انہوں نے سلام کیا، وہ پہچانا نہیں. دوبارہ سلام کیا، نہیں پہچانا. اس نے جواب نہ دیا. پھر سلام کیا تو وہ پہچان گیا. اس نے سر ہلایا اور کہا میرے دوست دنیا کی نعمتوں سے دھوکے میں نہ پڑنا. آخری وقت کی وصیت کی جا رہی ہے بادشاہ کے بیٹے کی طرف سے کہ میرے دوست دنیا کی رنگینیوں کی وجہ سے دھوکے میں نہ پڑنا. عمر ختم ہوتی جا رہی ہے اور یہ نعمتیں سب کی سب ختم ہو جائیں گی. جب تو کوئی جنازہ لے کر قبرستان میں جائے تو یہ سوچتا رہا کر کہ تیرا بھی ایک دن ایسے ہی جنازہ آنا ہے. میں یقین کریں جب عورتوں کو میتوں والے گھروں میں سر جوڑ کے باتیں کرتے سنتی ہوں تو میں کہتی ہوں ان کی ہمت کیسے ہوتی ہے کہ میت سامنے پڑی ہوئی اور یہ باتیں کر رہی ہیں. میت، ایک انسان چلا گیا، ایک انسان آپ میں سے نکل کر چلا گیا، آپ کے بیچ میں بسنے والا رہنے والا وہ جا رہا ہے اور آپ پھر بھی سر جوڑ جوڑ کے باتیں کر رہی ہیں. کتنے بجے مرا، کیا ہوا تھا، بیٹی آئی یا نہیں آئی، بڑا بیٹا آیا یا نہیں آیا، کس نے کفن ڈالا، کس نے کھانا دیا.
اور کیسے کر سکتے ہم یہ باتیں ایک میت کے سامنے بیٹھ کر؟ کل کو میں نے بھی میت بننا ہے، کل کو میری بھی چارپائی رکھی جائے گی، کل کو مجھے بھی نہلانے کا انتظام ہوگا۔ یہ باتیں آج تو ہمیں بڑی لگتی ہے کہ تکلیف دہ باتیں ہیں، کہ اس سے ہٹ کے بھی ٹاپک ہونا چاہیے، لیکن اصل حقیقت ہماری زندگی کی موت ہے۔ اصل حقیقت موت ہے۔ جتنے بڑے منصب پہ چلے جائیں آخر موت ہے۔ اسی کی تیاری کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے، اور کسی چیز کے لیے نہیں۔ ابھی ہم نے پڑھا نا قرآن میں، ہوا سماکم مسلم، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ دیوبندی، شیعہ، اہل سنت، بریلوی یہ نہیں رکھا، مسلمان رکھا ہے۔ یہ جن فرقوں میں تم پڑھ چکے ہو، اللہ کہہ رہا ہے چھوڑ دے میرے نبی، میں ان کا حساب خود کروں گا۔ سوچیں تو صحیح، اگر اللہ نے حساب لے لیا تو یہ فرقے والے آئیں گے بچانے آپ کو؟ یہ آئیں گے آپ کو بچانے وہاں پر؟ ہم نے اپنے اپنے ٹائپ کے بت پالے میں، ضروری نہیں بت خانوں میں جا کر ہی بتوں کی پوجا کی جائے۔ ہم نے اپنے اپنے بت پالے میں، اپنے فرقے کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے دوسرے مسلمان کی جتنی بےزتی ہم کر رہے ہیں، جتنی بےزتی ایک مسلمان کی ہم اپنے فرقے کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے کر رہے ہیں، کیا وہ آئے گا فرقہ مجھے بچانے کے لیے جب اس مسلمان کے حق میں مجھے کھڑا کر دیا جائے گا کہ بتا اس کی بے عزتی کیوں کی تھی، اس کو کافر کیوں ڈکلیئر کیا تھا، تو یہ تو بتا تو مسلمان تھا یا نہیں ہے؟ تو مسلمان تھا یا نہیں؟ تجھے کس نے کہہ دیا تھا کہ تو مسلمان ہے؟ اگر اللہ نے یہی سوال کر لیا کہ تجھے کس نے یقین دلا دیا تھا کہ تو حق پر ہے، تو کیا کریں گے؟ یہ بادشاہ کا بیٹا وصیت کر کے جا رہا ہے کہ ہر ایک کا جنازہ جو اٹھ رہا ہے اس جنازے پہ فکر رکھ کے تیرا بھی جنازہ اٹھے گا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ ابو عامر جب میری روح نکل جائے تو مجھے نہلا کر میرے اسی کپڑے میں مجھے دفن دے دینا، مجھے کفن دے دینا اور مجھے دفنا دینا۔ بادشاہ کا بیٹا، نہ پروٹوکول، نہ فورس، نہ بینڈ باجا، نہ ہی توتیاں باجے کہ یہ بادشاہ کا بیٹا جا رہا ہے، کچھ نہیں، کیونکہ اللہ سے دوستی کر لی تھی۔ میں نے کہا میرے محبوب اس میں کیا حرج ہے؟ وہ اب جو مالک تھا جس نے دیوار بنوائی تھی وہ کہنے لگا کہ میں تیرے لیے نئے کپڑے کفن کے لیے لے آؤں، تو اس نے جواب دیا نئے کپڑوں کے زندہ زیادہ حقدار ہیں، زندہ زیادہ مستحق ہے۔ یہ جواب حضرت ابو بکر صدیق نے بھی دیا تھا اپنے وصال کے وقت، اور یہی فرمائش کی تھی کہ میری انہی چادروں میں مجھے دفنا دیا جائے۔ جب اس نے نئے کپڑے کی اجازت چاہی گئی تو انہوں نے یہی جواب دیا جو اس لڑکے نے دیا تھا کہ نئے کپڑے نئے لوگوں کے لیے ہیں، ہم نے تو زمین میں مٹی کے گھر میں چلے جانا ہے، تو ہمیں اسی کپڑوں میں کفن دے دیا جائے۔ لڑکے نے کہا کفن تو پرانا ہو یا نیا بہرحال بوسیدہ ہی ہو جائے گا، آدمی کے ساتھ تو صرف اس کا عمل باقی رہتا ہے، اور یہ میری لنگی اور لوٹا قبر کھودنے والے کو مزدوری میں دے دینا، اور یہ انگوٹھی اور قرآن شریف ہارون رشید تک پہنچا دینا، یعنی میرے باپ تک، اور اس کا خیال رکھنا خود انہی کے ہاتھ میں دینا، اور یہ کہہ دینا یہ ایک پردیسی لڑکے کی میرے پاس امانت ہے، اور وہ آپ سے یہ کہہ گیا کہ ایسا نہ ہو کسی غفلت اور دھوکے کے گھر میں آپ کی موت آ جائے، اور یہ کہہ کر اس کی روح نکل گئی۔ اب اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ یہ لڑکا شہزادہ تھا۔ شہزادے کی موت کبھی ایسی دیکھی ہے؟ دیکھی ہے کبھی ایسی موت؟ اس کے انتقال کے بعد اس کی وصیت کے موافق دفن کیا گیا، اس کو لے جایا گیا، اور میں وہ انگوٹھی لے کے بغداد پہنچا۔ قصر شاہی کے قریب پہنچا تو بادشاہ کی سواری نکل رہی تھی، جو سواری جس طرح نکلتی ہے۔ میں ایک اونچی جگہ کھڑا ہو گیا۔ اول ایک بہت بڑا لشکر نکلا جس میں تقریباً 1000 گھوڑے سوار تھے۔ اسی طرح ایک کے بعد 10 لشکر نکلے، جو پروٹوکول کی گاڑیاں ہوتی ہیں وہ ساری نکل رہی ہیں۔ لشکر نکلا جس میں تقریباً 1000، پھر یہ 10 لشکر نکلے، اول میں اتنے، دوسرے میں اتنے، 10ویں جتھے میں خود امیر المومنین تھے۔ میں نے زور سے آواز دے کر کہا اے امیر المومنین، آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری کا واسطہ
واسطہ دے کر روکا جا رہا ہے، کیونکہ بادشاہ ہر ایک کے کہنے پہ نہیں رکتے، تو اس نے بہت بڑا واسطہ دیا کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری کا واسطہ، ذرا ٹھہر جائیے۔ میری آواز پر انہوں نے مجھے دیکھا تو جلدی سے آگے بڑھ کر کہا، میرے پاس ایک پردیسی لڑکے کی یہ امانت ہے جس نے مجھے وصیت کی۔ میں نے فوراً سے دی کہ اس سے پہلے کہ ان کے گارڈ مجھے ہٹا دیں، میں نے یہ انگوٹھی فوراً سے دی، یہ دونوں چیزیں آپ تک پہنچا دوں، قرآن پاک اور انگوٹھی۔ بادشاہ نے ان کو دیکھ کر پہچان لیا، تھوڑی دیر سر جھکایا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور ایک دربارن سے کہا کہ اس آدمی کو اپنے ساتھ رکھو، جب میں واپسی پر بلاؤں تو میرے پاس لے آنا۔ جب وہ باہر سے واپسی پر مکان پہنچے تو محل کے پردے گروائے اور بٹھایا اس آدمی کو، اور اس شخص کو بلا کر کہا، اگرچہ وہ میرا غم تازہ ہی کر دے گا، پھر بھی اس کو لے آؤ۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں بھی ایسی ایمان والی موتیں نصیب فرمائے، اور اللہ ہمارے بچوں کو بھی یہ تقوی، یہ ڈر، یہ اللہ کے ساتھ تعلق نصیب فرمائے۔ اور کہتے مجھے بلایا، مجھے بٹھایا اور مجھے کہا میرے قریب آ جاؤ۔ قریب جا کر بیٹھ گیا، کہنے لگے تم میرے اس بیٹے کو جانتے ہو؟ میں نے کہا جی میں جانتا ہوں۔ کہنے لگے وہ کیا کام کرتا تھا؟ میں نے کہا گارے مٹی کا کام کرتا تھا۔ ایک بادشاہ کے لیے یہ بات سننا، آج ہم ذرا سے دولت مند ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارا بیٹا ہاتھ نہ ہلائے، اس کو دنیا کی ہر نعمت دے دوں۔ وہ بادشاہ سن رہا ہے کہ اس کو کہا جا رہا ہے تیرا بیٹا گارے اور مٹی کا کام کرتا تھا۔ کہنے لگے تم بھی مزدوری پر کوئی کام اس سے کرایا کرو۔ میں نے کرایا، تم نے بھی؟ کہا ہاں میں نے بھی کرایا۔ کہنے لگے تمہیں اس کا خیال نہ آیا کہ اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا قرابت تھی، وہ کتنا قریب تھا، وہ تو سنتوں کے لیے جان دینے والا تھا۔ یہ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کی اولاد ہیں۔ میں نے کہا امیر المومنین، پہلے اللہ جل شانہ سے معذرت چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ سے عذر خواہ ہوں، مجھے اس وقت اس کا علم ہی نہیں تھا۔ یہ کون ہے؟ مجھے ان کے انتقال کے وقت ان کا حال معلوم ہوا۔ اتنی بڑی بڑی ہستیاں اور اپنی ذات کو اتنا مٹا دینا، پھر ملتی ہے جنت، پھر ملتی ہے جنت جو اللہ ان مجلسوں میں بیٹھنے پہ ہمیں دے رہا ہے۔ اس سے بڑی آسانی ہم اللہ سے اور کیا مانگے؟ کیا مانگے اس سے زیادہ آسانی کہ وہ ہمیں ان مجلسوں میں بیٹھنے پہ جنت دے رہا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں اللہ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے؟ شیطان نے ایسا پردہ ڈال دیا ہماری آنکھوں پہ کہ اس کی دی ہوئی ایک نعمت ہمیں نظر نہیں آ رہی، اور ہم تفرقوں میں، ہم مجلسوں میں، ہم آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں گلوچ، رشتہ داریاں توڑنا کون سا گناہ ہے جو ہم نے چھوڑ دیا ہے؟ تکبر ہے کہ ہمارا ختم ہی نہیں ہو رہا۔ پھر انہوں نے کہا تم نے اپنے ہاتھ سے اس کو غسل دیا؟ کہا ہاں میں نے اپنے ہاتھ سے اس کو غسل دیا۔ کہنے لگے اپنا ہاتھ لاؤ۔ میرا ہاتھ لے کر اپنے سینے پر رکھ دیا اور چند شعر پڑھے۔ اے وہ مسافر جس پر میرا دل پگھل رہا ہے اور میری آنکھیں اس پر آنسو بہا رہی ہیں، اے وہ شخص جس کا مکان قبر دور ہے لیکن اس کا غم میرے قریب ہے۔ بے شک ہر اچھے سے اچھے عیش کو مقدر کر دیتی ہے، اور وہ مسافر ایک چاند کا ٹکڑا تھا، یعنی اس کا چہرہ جو خالص چاندی کی ٹہنی تھا، اس کے بدن پر پس چاند کا ٹکڑا بھی قبر میں پہنچ گیا اور چاندی کی ٹہنی بھی قبر تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد ہارون رشید نے بصرہ اس کی قبر پر جانے کا ارادہ کیا۔ ابو عامر بھی ساتھ تھے۔ اس کی قبر پر پہنچ کر ہارون رشید روتے رہے اور وہ مسافر جو اپنے سفر سے کبھی بھی نہ لوٹے گا یہ کہتے رہے۔ موت نے کم عمری ہی کے زمانے میں اس کو جلدی سے اچک لیا۔ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تو میرے لیے اس انس اور دل کا چین تھا، لمبی راتوں میں بھی اور مختصر راتوں میں بھی۔ تو نے موت کا وہ پیالہ پیا ہے جو عنقریب تیرا بوڑھا باپ بھی پیے گا۔ دنیا کا ہر آدمی اس کو پیے گا، چاہے وہ جنگل میں رہنے والا ہو، چاہے شہر میں رہنے والا ہو۔
تمام تعریفیں اسی وحدہ لا شریک کی ہیں کہ جس کی لکھی ہوئی تقدیر کے یہ کرشمے ہیں۔ ابو عامر کہتے ہیں اس کے بعد جو رات آئی تو میں نے اپنے وظائف پورے کر کے لیٹا ہی تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا، ایک نور کا قبہ دیکھا جس کے اوپر نور ہی نور تھا۔ اس کے نور ابر میں سے اس لڑکے نے مجھے آواز دی کہ ابو عامر، تمہیں اللہ تعالی شان و جزائے خیر عطا فرمائے، تم نے میری تجہیز و تکفین کی اور میری وصیت پوری کی۔ اور اس سے پوچھا کہ میرے پیارے تیرا کیا حال گزرا؟ کہنے لگا میں ایسے مولا کی طرف پہنچ چکا ہوں جو بہت کریم ہے اور مجھ سے بہت راضی ہے۔ مجھے اس مالک نے وہ چیزیں عطا کی ہیں کہ جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، جو کسی کان نے نہیں سنی، جو کسی کے تصور میں بھی نہیں گزری۔ جو اللہ سے جڑ جائے اللہ اسے چھوڑ تھوڑی سکتا ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اللہ ہم سب کو بھی ایسی زندگی اور موت نصیب فرمائے کہ جب ہمیں لے جایا جائے تو اللہ ہم سے راضی ہو۔ مجرموں کی طرح نہ لے جایا جائے جیسے مجرموں کو پکڑ کے سزائے موت دی جا رہی ہوتی ہے۔ جب اللہ بلائے تو اللہ کا عرش بھی جھوم رہا ہو، اللہ کے فرشتے بھی لپک رہے ہوں، جو ہم نے سورہ اما پارا میں پڑھا کہ فرشتے بھاگ بھاگ کے اس روح کو اللہ کی طرف لے کر جاتے ہیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے کہ میرا نام آ جائے کہ میں لایا ہوں، میں لایا ہوں۔ اللہ ایسی موت ہمیں نصیب فرمائیے۔ دنیا کی ٹینشنیں کچھ نہیں ہے، آج ہیں کل گزر جائیں گی۔ جن ٹینشنوں کے لیے ہم اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں، اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، پتہ نہیں اس کے اندر اگلے فیوچر میں جس کے لیے ہم پریشان ہیں میں نے اور آپ نے ہونا بھی ہے کہ نہیں، اس مستقبل میں ہمارا نام بھی ہوگا کہ نہیں، کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ جن کے لیے دعائیں کر کر کے اپنی دنیا خراب کر رہے ہیں، ہارٹ اٹیک کر رہے ہیں، ٹینشنیں، میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا میچ دیکھتے دیکھتے انہیں ہارٹ اٹیک آ گیا۔ اتنی ٹینشن موت کی کہ کوئی جیتا یا ہارا تو اس سے آپ نے اپنا دل ہی بند کر لیا ہے۔ اتنی ٹینشن، فلموں ڈراموں پہ اتنی ٹینشن، ناچنے گانے والوں پہ شرطیں لگانے پہ اتنی ٹینشن۔ یہ دیکھیں کیا انہوں نے ٹینشنیں لی ہیں آخرت کی کہ اپنی آخرت بھی سجا گئے اور دنیا بھی بنا گئے ہیں۔ بادشاہوں کے بادشاہ، یہ کل میں ہارون رشید کا بتاؤں گی آپ کو، جس باپ کو وہ چھوڑ کر جا رہا ہے کہ یہ باپ دنیا دار ہے، کہ وہ کتنا دیندار تھا۔ تو ہم کس کیٹیگری میں ہیں؟ ہم کس کیٹیگری میں ہیں؟ ہمارا کہاں پر رک رہے ہیں، ہم کہاں پر رکیں گے؟ ہم اب ہمیں کتنا بڑھنا ہے۔ پھر کہا اللہ نے اس کو وہ خزانے دیے جس کا ذکر آیا ہے، کسی شخص کو خبر نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لیے خزانہ غیب میں موجود ہے۔ اس کے بعد اس لڑکے نے کہا حق تعالی شانہ نے قسم کھا کر فرمایا ہے کہ جو بھی دنیا سے اس طرح نکل آئے جیسا میں نکل آیا ہوں، یعنی ہارون رشید کا بیٹا نکل آیا ہوں، وہ خواب میں بتا رہے ہیں، اس کے لیے یہی اعزاز اور اکرام ہے جو میرے لیے ہے۔ صاحب روز کہتے ہیں کہ یہ سارا قصہ مجھے اس طریقے سے پہنچا کہ اس میں یہ بھی ہے کہ کسی شخص نے ہارون رشید سے اس لڑکے کے متعلق سوال کیا تو وہ یہ قصہ بتانے لگے۔ ہم ایسے قصوں میں اپنے آپ کو چھوڑ کر جائیں، ایسے میں نہ چھوڑ کر جائیں میچ دیکھتے ہوئے ہارٹ اٹیک ہو گیا، دنیا کی رنگینیاں ناچتے ہوئے، کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا ناچتے ہوئے ہارٹ اٹیک ہو گیا، کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا گاڑیوں میں میوزک لگا ہوا ہے اور ان کی لاشیں آدھی پیچھے آدھی آگے ہیں۔ موت کا وقت تو مقرر ہے نا جی، وہ تو نہیں کہے گا کہ پورا گانا سن لے توبہ کر لے پھر لے جاؤں گا۔ موت کا وقت مقرر ہے، اس نے آنا ہے، ہمیں ہر وقت کی تیاری بس رکھنی ہے کہ مجھ سے میرا اللہ کیسے راضی